بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مور، مرغ، گدھ اور کبوتر پالنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان پرندوں کو پالنے کا مقصد کیا تھا؟ مور، مرغ، گدھ اور کبوتر میں کون سی بری عادتیں چھپی ہوئی تھیں؟ اور تابوت سکینہ کس طرح کا صندوق تھا، کس طرح کا بکسا تھا اور اس کے اندر کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا وہ صندوق کس طرح اور کہاں تک پہنچا؟ جب بنی اسرائیل پر مصیبتیں آئیں تو اس صندوق سے انہیں کیا اور کس طرح کی مدد ملے؟ قوم عمالقہ نے جب اس تابوت سکینہ یعنی اس صندوق کی بے ادبی کی تو ان کا کیا نتیجہ ہوا؟ اور وہ کون سے دو نبی ہیں جنہیں نبوت اور سلطنت یعنی بادشاہی دونوں ایک ساتھ ملے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو کون سے 3 پتھر ملے تھے اور ان پتھروں سے کیا کام ہوا تھا؟ اور وہ کون سے نبی تھے جو لوہے کو ہاتھ لگاتے تو موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا؟ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں، اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، شمشاد کی لکڑی کا ایک بکسا، ایسا صندوق جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یہ آپ کی زندگی کے آخری سمے تک آپ کے ساتھ ہی رہا، پھر وراثت کے طور پر ایک کے بعد ایک آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولادیں بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور برکت والا بکسا تھا، یعنی برکت والا صندوق تھا۔ جب بنی اسرائیل کافروں سے جنگ کرتے تھے اور کافروں کی بڑی فوج اور طاقت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس بکسے کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، تو اس بکسے سے ایسی رحمتیں اور برکتیں ظاہر ہوتی تھیں کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور آرام پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں کانپتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے، اور جتنا صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بڑی خوشخبری نازل ہوا کرتی اور اسپشٹ جیت مل جایا کرتی تھی۔ جب بنی اسرائیل میں کوئی وواد ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق، اسی بکسے سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور جیت کی خوشخبری سنائی دیتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور بیماریوں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے شانتی، برکت اور رحمت کا خزانہ اور اللہ کی مدد کے نازل ہونے کا بہت ہی مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل کئی طرح کے گناہوں میں گرفتار ہو گئے اور ان لوگوں میں گناہ، بغاوت اور نافرمانی زیادہ بڑھ گئی تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کافروں نے ایک مضبوط فوج کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کو مار ڈالا اور ان کی بستیوں کو لوٹ لیا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس صندوق کو نجاستوں کی گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا خامیازہ قوم عمالقہ کو بھگتنا پڑا کہ طرح طرح کی بیماریوں اور مصیبتوں نے انہیں گھیر لیا۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے،
اور یہ شرط طے ہوئی تھی کہ اگر مقدس صندوق آ گیا تو ہم طالوت کی بادشاہی قبول کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو منظور کر لیا، قبول کر لیا۔ تابوت سکینہ میں کیا تھا، یعنی اس صندوق میں کیا تھا؟ دوستو، اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ دوستو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملا لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے علاقے کے کچھ پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ، ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا، اور ایک لمبے سمے تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا ملا لیا، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا، اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت 4 اور کے پہاڑوں پر رکھ دیا، اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا کہ یا ایھا الدیکو، اے مرغ، یا ایھا الحمامتو، اے کبوتر، یا ایھا النسر، اے گدھ، یا ایھا الطاؤوس، اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا کیما اڑنا شروع ہو گیا، اور ہر پرند کا گوشت پوست ہڈی پر الگ ہو کر 4 پرند تیار ہو گئے، اور وہ 4 پرند بغیر سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور اپنے سروں سے جڑ کر دانا چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا، اور ان کے دل کو اطمینان و قرار مل گیا۔ اس واقعے کا ذکر خداوند کریم نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے رب میرے، مجھے دکھا دے، تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا، تو اچھا، 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان میں سے ہر پرندہ ایک بری عادت کے لیے جانا جاتا ہے۔ مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر گھمنڈ رہتا ہے، اور مرغ میں کثرت شہوت کی بری عادت ہے، اور گدھ میں لالچ اور ہوس کی بری عادت ہوتی ہے، اور کبوتر کو اپنی اونچی اڑان اور اڑنے کی چھمتا پر گھمنڈ اور غرور ہوتا ہے۔ تو ان 4 پرندوں کے ذبح کرنے سے ان 4 بری عادتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ 4 پرند ذبح کیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا منظر نظر آیا، اور ان کے دل میں سکون اور شانتی کی روشنی آئی، جس کی بدولت ان کے دل کو شانتی اور سکون مل گیا۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل
زندہ ہو جائے اور اسے دل کی شانتی اور سکون مل جائے تو اس کو چاہیے کہ مرغ ذبح کرے یعنی اپنی شہوت پر چھری پھیر دے، اور مور کو ذبح کرے یعنی اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ کو ذبح کر ڈالے، اور گدھ کو ذبح کرے یعنی ہرس اور لالچ کا گلا کاٹ ڈالے، اور کبوتر کو ذبح کرے یعنی اپنی اونچی اڑان اور بڑے درجے کے گھمنڈ کو ختم کر دے۔ اگر کوئی ان چاروں بری عادتوں کو ذبح کر ڈالے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور اسے دل کی شانتی اور سکون کی سب سے بڑی عزت مل جائے گی۔ واللہ تعالی عالم۔ دوستو، بنی اسرائیل کا سسٹم اس طرح چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو دیش کا شاشن چلا رہا تھا، اور ایک نبی ہوتے تھے جو شریعت کے نیم اور دین کے کاموں میں صحیح راستہ دکھایا کرتے تھے۔ اور ایسا نیم تھا کہ بادشاہی یا حکومت یہود ابن یعقوب کے خاندان میں ہی رہتی تھی، اور نبوت لاوی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کی خاصیت تھی۔ حضرت شمویل علیہ السلام کو جب نبوت عطا ہوئی تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن بہت ہی غریب و مفلس تھا۔ چمڑا پکا کر یا بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کرتا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیوں کر اور کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہ کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے ہیں۔ پھر طالوت کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں ہے، ایک غریب و مفلس انسان بھلا بادشاہ بننے کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمویل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی کہ جس کا ترجمہ ہے، فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر بعد 4 فرشتے صندوق لے کر آ گئے اور صندوق کو حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو قبول کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف ملک کا انتظام سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی فوج تیار کر کے عمالقہ کے کافروں سے جہاد بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں فرماتے ہوئے اس طرح ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معجز موسیٰ اور معجز ہارون کے ترکے کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ دوستو، جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت ایک بہت لمبا اور بے حد طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 300 رطل تھا۔ جب دونوں فوجیں جنگ کے میدان میں لڑائی کے لیے تیار ہو چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا، اور اپنی آدھی سلطنت آدھی بادشاہی بھی اسے دے دوں گا۔ یہ شاہی فرمان سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم عمر کے تھے اور بیماری سے چہرہ پیلا ہو گیا تھا۔ غریبی اور تنگی کی یہ حالت تھی کہ بکریاں چرا کر
اس کی مزدوری سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد اپنی گلیل لے کر قطاروں سے لائنوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گلیل میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر گلیل سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کے ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے دماغ کو چیرتے ہوئے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو جا لگا، اور سب کے سب مارے گئے اور گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے ان کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو زبردست جیت حاصل ہوئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 سال کے بعد جب حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت بھی عطا فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبہ ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سلطنت اور نبوت ان دونوں عہدوں کو سنبھال کر 70 سال تک ان کے سارے کام پورے کیے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ اس واقعے کا اجمالی بیان قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس طرح ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذریعہ معاش حضرت داؤد علیہ السلام نے باوجود یہ کہ عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے، مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی سے اپنے خورد و نوش کا سامان کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ اس سے زرہیں بنایا کرتے تھے اور ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولی سکھا دی تھی۔ تو میرے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔